بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج دنیا میں ترقی کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر یقین اہل ایمان کو تو پہلے سے تھا ہی، لیکن جو ایمان سے دور تھے ان کو بھی یقین کرنے میں سہولت ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سی بات ہے جو آج کے دور کی انسان کے یقین میں اضافہ کر رہی ہے؟ تو حاضرین محترم، ہم دکانوں میں جا رہے ہیں، ہم بازاروں میں پھرتے ہیں، ہم بڑی بڑی عمارتوں میں جاتے ہیں، پرانے آثار قدیمہ والے کہلائے جانے والے مقامات پہ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ کوئی نامناسب حرکت نہیں کر سکتا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آخر کس طرح انتظام کیا گیا ہے، کیا اتنے سارے افراد کو، خواہ وہ پولیس کے ہوں یا سیکیورٹی کے ہوں، ان کو وہاں لگا دیا گیا ہے؟ اگر سارے کے سارے ایک کی طرف ہوں گے تو پھر دوسری طرف کیسے نگرانی کی جائے گی؟ تو آج کے زمانے کا یہ جواب ہے کہ انسان پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کہاں کیا کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک آدمی کو ہی متعین کیا جائے، وہ اس کی نگرانی کرے، بلکہ آج کی ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے یہ آ گئی ہے کہ کوئی رہے یا نہ رہے وہاں پر ایک چھوٹا سا مشین لگا دیا جا رہا ہے۔ اس مشین کو ہم چاہے کچھ بھی نام دے لیں، اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، لیکن وہ مشین کہیں ایک ایسے مقام پر فکس ہوتی ہے کہ جس کو سب لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ مشین میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس مشین کے ذریعے کون کس وقت کیا کام کر رہا ہے سب کچھ جان لیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بر وقت اسی وقت دیکھ کر معلوم کر لیا جائے، بلکہ اگر کسی کو پہچاننے میں دشواری ہو تو اسے بار بار گھما گھما کر شناخت کرنے میں سہولت کی خاطر اس مشین کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون کب کیا کر رہا ہے۔ آپ کو آج کے دور میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے افراد کو یہ کیا مشین ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں آپ۔ کیمرہ، وہ کیمرہ جو دکانوں میں بھی لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ جو مکانوں میں بھی لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ جو بازاروں میں بھی لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ جو ٹریفک سگنلز پر بھی لگا ہوا ہے۔ میں آج یہاں بیٹھ کر کیا اس کیمرے کا ایڈورٹائز کر رہا ہوں؟ جی نہیں، میں یہاں مسجد میں جمعے کے دن آپ کی خدمت میں دین سے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں کیمرے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ تک اپنے اندر کی بات کو پہنچا سکوں، کیونکہ کیمرے سے ہر چھوٹا بڑا پڑھا لکھا لٹریٹ سب واقف ہے۔ ارے بھائی، اس کیمرے کے ذریعے یہ جانکاری کر لی جا سکتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کب، کون سے وقت میں۔ مثال کے طور پر
ایک مقام پر ATM سینٹر ہے جہاں پر پیسوں کا ڈبہ ہوتا ہے. اینی ٹائم منی بولیے آپ, آٹومیٹک ٹیلر مشین بولیے, کچھ بھی کہیے, اس میں بہت سارے, سووں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہوتے ہیں. وہاں پہلے آدمی رہتا تھا, اب بھی کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے. لیکن اگر آدمی کو ڈرا دھمکا کر اسے نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کو مار بھگا دیا جائے تو وہاں ایک مشین دیکھ رہا ہے کہ یہاں آنے والے کتنے تھے, کیا ان کا قد تھا, ان کی صورت کیسی تھی, اگر وہ صورت اپنی نہیں ڈھانپتے ہیں تو ان کی صورت کیسی تھی, وہ کتنے بجے آئے تھے اس ATM سینٹر پر اور کیا کچھ کرنے کی کوشش کیے, کتنے بجے وہ واپس گئے. اس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ واردات کو انجام دینے میں کس نے کب کیا ہاتھ انجام دیا. میں یہ تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کیمرہ چاروں طرف لگا ہوا ہے. مسجدوں میں انتظامی امور دیکھ بھال کرنے والوں کو حکومت کی طرف سے پابند کیا جا رہا ہے کہ صاحب مساجد میں بھی آپ کیمرے لگا دیجئے, کیونکہ پتہ نہیں کب کون آ جائے, کیا کچھ رکھ دے, کوئی بیگ رکھ دے. دیگر مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں وہاں پر بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ سب کیوں سنا رہا ہوں, مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ مجھے بتانا یہ ہے کہ جس طرح آج کے دور میں کیمرے کے ذریعے انسان کو پکڑ لیا جا سکتا ہے, دکان میں کیمرے کے ذریعے چوری ہوتی بھی پکڑی جا رہی ہے, مکان میں کیمرے کے ذریعے کون کیا کر رہا ہے وہ پکڑا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی بنائی ہوئی ایک شے کیمرے کے ذریعے پکڑ میں لائی جا رہی ہیں. ایک مقام پر پوسٹ آفس میں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں لکھا ہوا تھا براہ مہربانی مسکراتے رہیے اس لیے کہ آپ پر چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اگر آپ صورت کو خراب بنائیں گے تو کیمرے میں آپ کی صورت ویسے ہی آئے گی, لہذا آپ مسکراتے رہیے کیونکہ آپ کے چاروں طرف کیمرے لگے ہیں. آپ ہل رہے ہیں تو آپ کی تصویر ہو رہی ہے, آپ چل رہے ہیں. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح آج کے دور میں کیمروں کے ذریعے انسان کی ایک ایک ساتھ کو محفوظ کیا جا رہا ہے, اس کے ہر اچھے برے کام کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے اسکولز میں, بڑے بڑے کالجز میں, یونیورسٹیز میں بچے کون سی کلاس میں کیا کر رہے ہیں, کون سا لیکچرر پڑھا نہیں پڑھا رہا ہے, استاد کیا پڑھا رہا ہے, سبجیکٹ پڑھا رہا ہے یا کوئی دوسری بات ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے کیمرہ. وہ کیمرہ کہیں لگا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے آدمی اپنے پاس جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا اس کے پاس جو کچھ بھی کمپیوٹر کا مانیٹر ہوتا ہے اس پر دیکھ لیتا ہے کہ فلاں مقام پر کئی کیمرے, 14 کیمرے, 15 کیمرے. بہرحال یہ کیمروں کا چکر میں نے اس لیے شروع کیا بتانے کے لیے کہ کیمرے جس طرح آج لگے رہنے پر انسان ڈر رہا ہے. نکو صاحب, اگر میں ریڈ سگنل پر سے چلا جاؤں گا, چوراہے پر گاڑی میں دوڑا دوں گا تو یہاں تو اب کوئی پکڑنے والا پولیس والا نہ ہو, لیکن کیمرے میں میری فوٹو کھینچی جائے گی اور پھر وہ فوٹو جو میری گاڑی کے نمبر کے ساتھ محفوظ ہوگی میرے گھر پہ آئے گی, اور جب کہا جائے گا کہ جناب آپ کو 500 روپے جرمانہ بھرنا ہے, میں ڈینائی نہیں کر سکوں گا, میں اس کو انکار نہیں کر سکوں گا کیونکہ گاڑی میری, نمبر میرا, وقت اور سب کچھ وہاں لگا رہے گا. تصویر ایک تو ہوتی ہے رکی ہوئی پکچر کہتے ہیں اس کو, ایک ہوتی ہے چلتی پھرتی ویڈیو ریکارڈنگ. آج ہم اپنے اطراف و اکناف دیکھیں حضرات, زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات اگر کام کی ہو ایک بات ہی بہت اثر انداز ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے دل میں اتاریں. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس آیت مبارکہ سے کیا وہ آیت شریفہ سورہ حشر کی آیت ہے جس میں خالق کونین رب ذوالجلال اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. ایک صاحب نے کہا صاحب اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ میں چھپا رہوں بیٹھا رہوں, جی نہیں, بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچو, اللہ جو سزا دینے والا ہے اس سزا سے ڈرو, اللہ ناراض ہو جائے گا اس ناراضگی سے ڈرو, اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائے رکھو جو اللہ کو پسند نہیں ہے.
تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، بچنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کے غضب سے بچانا، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذاب سے بچانا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر جاندار چاہے جن ہو چاہے انسان، وہ یہ دیکھ لے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا، کل یعنی آنے والا کل، جس کو ہم ٹمارو کہتے ہیں، عربی میں غد کہتے ہیں اس کو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ ہر جاندار اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، کیا پیش کر رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، اسے انفارمیشن ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ حضرات محترم، اگر آج کسی کو یہ شکوہ ہے کہ وہ اس پریشانی میں گرفتار ہے، کسی کو یہ شکوہ ہے کہ ان کا مزاج میرے سے متعلق مل نہیں رہا ہے، کسی کو یہ شکوہ ہے کہ بیوی نہیں سن رہی ہے، کسی کو یہ شکوہ ہے کہ میاں خیال نہیں رکھ رہا، کسی کو یہ شکوہ ہے کہ بیٹے اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، کسی کو کچھ شکوہ ہے، کسی کو کچھ شکوہ ہے، دنیا میں جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا اگر ان پرابلمز کا سلوشن چاہتے ہو تو حضرات ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے خوف خدا۔ وہ چیز ختم ہو گئی ہمارے پاس سے، ہم جس کو چاہے جو چاہیں جھوٹ سچ الٹا پلٹا جو چاہے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خوف نہیں رہا کہ ہم نے ایک مرتبہ جانا ہے، ایک زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کے بعد اٹھ کر جب ہم مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی، بہر صورت مرنا ہے، 100 سال اگر جی لیں تو بھی مرنا ہے، 1000 سال بھی جی لیں تو بھی مرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال کی قریب، اس کے باوجود وہ گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ اب یہ عمر تو یہ اس زمانے کی عمریں تو آپ کو معلوم ہے 60 70 80 90 100 بہت سے بہت، اس کے بعد تو جانا ہی ہے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسافر خانہ ہے۔ تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے کیمرے لگے ہوئے، کوئی کام ہم دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ سامنے ایک کہہ رہے ہیں، پیچھے ایک کہہ رہے ہیں، منافقت آ گئی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو ایسے سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، خوف خدا۔ اور یہ دیکھو کہ آج کی یہ دو دنیا ہے، آج کا جو ہمارا یہاں زندگی کا جتنا ڈیوریشن ہے، جتنی کی ہماری مدت ہے، جتنی بھی جس کی بھی مدت ہے، اس مدت میں وہ کچھ کیا کچھ کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہی وہ آگے کے لیے بھیج رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی آج میں جوان ہوں، میں کمانے کے قابل ہوں، یہ کما رہا ہوں، وہ کما رہا ہوں، اور مجھے فیوچر پلاننگ کرنی ہوگی، فیوچر میں کیا کرنا ہے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر میں بوڑھا ہو جاؤں تو اس وقت میں کما نہیں سکوں گا جب تک کے لیے، میرے بچے جب کیا کریں گے، لہذا ابھی سے فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، آج آپ جوانی کی منزل میں ہیں، آپ بڑھاپے کے لیے، آپ ضعیفی کے لیے ضرور فکر کریں، لیکن ضعیفی کیا آپ کا اینڈ ہے؟ آپ کی موت کیا آپ کا اینڈ ہے؟ جی نہیں، یہ زندگی کا اینڈ ہے، یہ چھوٹی سی زندگی کا اینڈ ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی منزل جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ آخرت کی منزل میں ہمیں جانا ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں، آخرت کے لیے یاد دلانے کے مختلف طریقے ہم اگر چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں۔ کون سا ایسا دن ہے جس وقت ہمیں یہ نہیں سنے آتا ہو کہ فلاں جگہ وہ انتقال ہو گیا؟ اخبار کون سا ایسا ہے جس میں اطلاع نہیں ملتی انتقال کی؟ ہر دن انتقال کی خبر ملتی ہے، ہر دن ایکسیڈنٹ، وہاں وہ مر گیا، وہاں وہ مر گئی، وہاں ایسا ہو گیا ہے۔ اور ہم کئی جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، جنازے کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، جنازے کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہمیں جگانے کے لیے تھی کہ دیکھ بندے، آج تو اپنے ہاتھوں سے جسے خبر کے اندر منو مٹی کے اندر دفن کر رہا ہے، یہ یاد رکھ تجھے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن تجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ریچارج کارڈ کے ذریعے ہم کبھی کوئی ریچارج کراتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی اتنے پیریڈ تک ہے، لیکن زندگی کی ویلیڈیٹی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ تو دے سکتا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی لے سکتا ہے۔ اس لیے
کل کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں، کل کے لیے اللہ کے پاس کیا بھیج رہے ہیں. ہم اگر اچھا بھیج رہے ہیں تو بلا شبہ اچھے کا بدلہ اللہ ہم کو اچھا عطا فرمائے گا. اگر ہم یہاں برا بھیج رہے ہیں، دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوؤ گے وہاں وہی کاٹنا ہوگا. یہ دنیا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات دنیا کے بارے میں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے سننے والے سن، دنیا میں ایسا رہ جیسے کہ تو اجنبی ہے، اور ایسا رہ جیسے کہ تو مسافر ہے. حیدرآباد میرا وطن ہے، میں دلی جا رہا ہوں، راستے میں کہیں رکوں گا تو کیا مجھے وہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے، لیکن میری منزل کچھ اور ہے. اسی طرح یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہے. اپنے اعمال کو درست کرنے، اپنے حالات کی درستگی کی فکر کرنے. آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، خواہ وہ اخلاقی خرابیاں ہو، خواہ وہ زبان کی خرابیاں ہوں، خواہ وہ آنکھوں کی خرابیاں ہوں، ان خرابیوں کو دور کرنے کی فکر کب کریں گے؟ ہم اپنے گھروں کو بدلنے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھی سی اچھی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، لیکن خدا را ذرا یہ بھی تو غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے خوف سے کتنا واقف کراتے ہیں. بڑے بڑے اسکولز میں ہم شریک کراتے ہیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لیکن ان کی تربیت آخرت کے فکر سے، آخرت کے نقطہ نظر سے. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شریک ہوئے. جنازے کی تدفین ہو رہی ہے اور آپ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں. اتنا آپ روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ سمجھنے لگے کہ شاید حضرت عثمان غنی کا کوئی چہیتا تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی پیارا تھا. پوچھا حضرت کیا یہ آپ کے کوئی رشتہ دار لگتے تھے؟ کہا نہیں. کیا آپ کے پاس آنے جانے والے تھے؟ نہیں. پھر کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ کو اس کا غم اتنا ستا رہا ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی پوری تر ہو گئی ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میرا یہ کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن جب میں یہاں کھڑا قبر کی تدفین کے مناظر کو دیکھ رہا ہوں تو میرے آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں خبر سب سے پہلی منزل ہے، اور بہت ہی خطرناک وہ منزل جو اس میں سے آسانی سے نکل گیا اس کے لیے آسانی ہے. آج اس کو ہم دفن کر رہے ہیں، کل ہمیں بھی دفن ہونا ہے، کل ہم کو بھی اس منزل سے گزرنا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی بائی پاس نہیں ہے. لہذا ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا ہے. دنیا میں جینا ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی فکر کرنا ہے، اور جتنا ہمیں آخرت کے لیے، آخرت میں ہمیں جتنا رہنا ہے. آپ جانتے ہیں آخرت میں کتنے ہزاروں سال، وہ تو اللہ ہی جانے. اس کے سامنے اگر کمپیر کیا جائے تو دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کہتے ہیں نا چھوٹی 2 دن کی دنیا ہے، 2 دن کی دنیا. تو اس 2 دن کی دنیا میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے فرما برداروں میں شامل کرنے کی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایسی کوشش ہو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی ناراضگی نہ مول لی جائے، اللہ تعالیٰ خوش رہے، ایسے کام کیے جائیں. اور ایسے کام کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا ہوگا. حضور کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، عامل، علماء، عرفاء، کاملین نے جو امانتیں ہمیں پہنچائی ہیں، ان امانتوں کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کی توفیق مانگنا ہوگا، عمل کی کوشش کرنا ہوگا. اور یہی نہیں لوگوں، اللہ کے حبیب کا وہ ارشاد بھی مجھے یاد آ رہا ہے، اسی پر بات ختم کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ اس کا عمل رک جاتا ہے، وہ عمل پھر نہیں کر سکتا، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر جانے سے پہلے کوئی ایسے کام کر جائے جس کی لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے جس کو باقی رکھیں، تو بلا شبہ اس کے مرنے کے بعد جس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے کوئی گورنمنٹ سروینٹ آدمی ریٹائرڈ ہوتا ہے تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ کام تو نہیں کرتا، لیکن اس سے پینشن ملتی ہے. بلا تشبیہ، بلا تمثیل، اگر آج کی دنیا میں ہم جانے سے پہلے، آخری سانس لینے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اگر کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمارے جانے کے بعد ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہو تو ہم خوش نصیب ہوں گے. اولاد کی صحیح تربیت کیجیے، اولاد کو دین کی صحیح تعلیم دیجیے. آج
بہت ساری غلط فہمیاں پھیلانے والوں کا ایک شور مچا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچائیے، سچی تعلیمات اسلامی سے واقف کروائیے، اور اخلاق، کردار، محبت، خلوص کا ایسا ماحول رہے کہ جس کی وجہ سے ہم سے ملنے والا ہر کوئی ہمیں دعاؤں سے نوازے۔ آج ہم بد دعا لینے کے تو بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن دعا لینے کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے ہمارا سلوک ایسا ہو کہ ان کی زبان سے دعا نکلے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ سلامت کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہم سب کے حقوق ادا کریں گے۔ دیکھیے کہہ رہا ہوں میں، یہ کہنا میرے لیے آسان ہے، آپ سن رہے ہیں، سننا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن منزل وہ مشکل ہوتی ہے، وہ کٹھن ہوتی ہے جو عمل کی منزل ہوتی ہے۔ اس لیے عمل کی طرف راغب ہونا ہے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ اعمال خیر کی فکر کرنا ہے، اور کوئی اگر کسی کے معاملات کو یعنی حق مار رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ آج وہ حق مار رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پکڑ لیا جائے گا، وہ اس وقت جھوٹ نہیں کہہ سکے گا، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس منزل کے آنے سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ جب توبہ کر لی جاتی ہے تو اللہ کا یہ بھی ارشاد، اللہ کے حبیب کا، کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کتنوں کے بارے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہی کچھ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کیمرے کی مثال دی۔ یہ ساری باتیں، یہ کیمرے وغیرہ، یہ سب ہمیں آج کی دنیا کے یہ ترقیات اس بات کو یقین دلانے میں مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سب کو کر رہا ہوگا، کیسے سب کو واچ کر رہا ہوگا۔ بے شک یہ بندے کی ایک چھوٹی سی حقیر کوشش سے یہ ہو رہا ہے، تو اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا کسی طرح کی ہارڈ ڈسک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن سب کو اس کے عمل کا بدلہ بتا دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی نیک کام کرے گا تو اسے اس نیک کام کو وہاں دکھا دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا تو اس کو وہ برا کام دکھا دیا جائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اے لوگو تم جو کچھ اپنے رب کے پاس بھیج رہے ہو آگے کے لیے، اگر وہ خیر ہے تو ضرور تم اپنے رب کے پاس اس خیر کو پالو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بد سے بچنے والا ہم کو بنائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے معاشرے کی، اپنے بال بچوں کی فکر کرنے والا بنائے، تاکہ ان کو دین کے صحیح راستے پر اور اعمال خیر کے، ایمان کامل کے اور اعمال خیر کے کی ترغیب دینے والے اعمال خیر کی توفیق کے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔